ویلکم بیک. آپ کو پتہ ہے ہم جو ٹنڈو عالم میں واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. سارم برنی صاحب اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور ساتھ ہمیں ایک ریلیجس اسکالر نے بھی جوائن کیا ہے, علامہ وقاص ہاشمی صاحب. اسلام ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اس طرح کے ایکٹ کے بارے میں, یہ ہم آج ان سے جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے, آپ نے اپنا ٹائم دیا, قیمتی وقت میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے یہاں پہ دیا. لیکن یہ ٹاپک جو آج ہم نے چھیڑا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرنا بہت ضروری تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. انتہائی افسوسناک یہ پوری سٹوری ہے, اور جیسا کہ ابھی طارق بھائی نے کہا کہ یہ ایک سلسلے وار کہانی ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے. یہ اصل میں ریاست میں عدم توازن اور طبقاتی مساوات کی وجہ سے یہ چیزیں رونما ہوتی ہیں. حالانکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں تو پہلی بات یہی ہے کہ قانون کو بالادستی حاصل ہوگی, لیکن یہاں پر با اثر لوگوں کو بالادستی حاصل ہے. یہ ملک کیونکہ اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے تو ہماری جو اصل ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پہلی اسلامی ریاست آپ نے بنائی اور اس میں اسلامی قانون کو نافذ کیا, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک ریاست تھی, وہ بھی ایک شہر تھا, وہاں پہ بھی کچھ لوگ رہتے تھے. ان سے بھی کچھ ایسی باتیں رونما ہوئیں جو آج ہمارے لیے درس ہیں. چنانچہ مشکات شریف, ابو داؤد, ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث ملتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت میں چاہوں گا کہ اگر اس حدیث کے الفاظ کو غور سے سن لیں ہمارے ناظرین بھی, تو زیادہ لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. سعد بن عبادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, بہت جوش میں تھے آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک اور آدمی کو بیٹھا ہوا دیکھے, کیا وہ اس کو قتل نہ کر دے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو اس کی غیرت دیکھ رہے ہو تم, کیسی غیرت مند ہے یہ. پھر آپ نے فرمایا اے سعد, میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں اور تمہارا رب مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. غیرت کا معنی, لفظ غیرت عربی کا لفظ ہے, اس کا معنی علماء نے فرمایا شرم و حیا والا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن عبادہ کو سختی کے ساتھ فرمایا میں بھی غیرت مند ہوں, اللہ بھی غیرت مند ہے. شرم و حیا اللہ تعالیٰ کو بھی نے ہمیں تعلیم دی ہے, لیکن یہ قانون تم ہاتھ میں نہیں لے سکتے تا وقتے کہ تم 4 گواہ لے کے نہ آ جاؤ. اور وہ گواہ بھی ایسے جنہوں نے واقعے کو ایک ہی وقت پہ ایک ہی جگہ پہ. وہ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ اس طرح علماء نے فرمایا کہ جیسے سرمے دانی میں سلائی ڈالی جاتی ہے, اس انداز سے وہ واقعے دیکھنے والے ہوں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس میں 4 گواہ پیش ہوئے. 3 نے تو گواہی دی, لیکن ایک شخص جو تھا اس نے کہا کہ نہیں, میں نے صرف اتنا دیکھا کہ یہ دونوں لحاف اڑے ہوئے تھے, بس اس سے زیادہ نہیں دیکھا. تو حضرت علی نے ان تینوں کو 80 کوڑے لگوائے جھوٹا الزام لگانے کی بنیاد پہ. اتنی بڑی سزا. جی یہ مطلب یہ 2 چیزیں اصل میں, ایک ہے حد قذف, یعنی جھوٹا الزام لگانے پر سزا دینا, حد قذف کی سزا ہے 80 کوڑے. اور دوسری ہے کہ اگر جرم ثابت ہو جائے, جب جرم ثابت ہو جائے گا تو جرم کے ثابت ہونے کے بعد پھر یہ سزا دی جائے گی کہ یا تو اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کریں گے, اور غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. 100 کوڑے لگائیں گے. ہاشمی صاحب ہم کال لیتے ہیں, لیکن میں ضرور جاننا چاہوں گی اس کے بعد کہ وہاں جتنے بھی ابھی آپ اخبار اگر اٹھا کے پڑھتے ہیں یا آپ نیوز چینلز بھی دیکھتے ہیں, تو ہر اس میں نیوز میں کوئی نہ کوئی کنٹرڈکشن ہے. ہر جگہ کی آپ ایک اپنی الگ خبر دیکھیں گے. وہ واقعہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں کچھ نہیں کہوں گی اس بارے میں, کیونکہ میں وہاں موجود نہیں تھی. ٹھیک, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ہم جانیں گے ایک کالر کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں یاسمین بات کر رہی ہوں. یاسمین کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آج آپ نے ٹاپک بہت اچھا رکھا ہے اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. میں اس بات پر ضرور بولنا چاہوں گی. ایسا ہی پرابلم ایک میرے ساتھ بھی ہے. میرا بھائی حیدر کو 35-30 ہزار کے لیے گولیاں مار دی گئیں اور وہ کیس سارم برنی کے پاس بھی ہے. اچھا.
سارم بڑنی صاحب کے پاس ہے، لیکن اس میں کوئی پیش رفت ہمیں نہیں پتہ چل رہی. ہم ان کے آفس جاتے ہیں، ہماری ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی، ان سے انہیں کال کرتے ہیں، ان سے بات نہیں ہو پاتی. بہت ہیلپ کر رہے ہیں، یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں مدد چاہیے. یاسمین آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہو. آپ کے بھائی کا نام آپ نے حیدر بتایا؟ جی ٹھیک ہے. اور آپ کا کہنا ہے کہ سارم بھائی کے پاس یہ کیس رجسٹر ہوا ہے، آپ ان کے قاتل کو ڈھونڈنا چاہتی ہو؟ ملے ہیں لیاقت آباد والا کیس ہے میرا. جی سارم بھائی سے پلیز بات کیجئے. یہ لیاقت آباد والا کیس ہے نا؟ یہ جی لیاقت آباد والا کیس ہے نا؟ یہ لیاقت آباد والا کیس ہے یہ. ٹھیک ہے. میں آج ہوں گا آفس پہ، آپ آ کے مجھ سے مل سکتی ہیں آج بھی آ کر کے. وہ اتنا تنگ کر رہے ہیں، ابھی بھی مارکیٹ میں مل گئے تھے، اتنا تنگ کر رہے ہیں. کبھی ایسڈ کی بوٹل ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کبھی وائپنز ہاتھ میں ہوتے ہیں. ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو یہ کس کو؟ بیٹا یاسمین آپ تھوڑا سا ریلیکس کرو، اپنا نمبر ضرور چھوڑنا. اور ابھی تم نے یہاں پہ کال کی ہے، سارم بھائی آئی ایم شیور کہ وہ جتنا اپنی طرف سے کر سکتے ہیں وہ کریں گے اس کیس کے لیے. اور تم بالکل بھی پریشان نہیں ہو. ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو جتنی بڑی دنیا ہے اتنے مسائل ہیں، اور ہر طرف اگر ٹرسٹ ایک بنا ہوا ہے تو اسی کا رجحان ہر مسئلے کی طرف ہے، تو اس کو سالو کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن تم بالکل پریشان نہیں، اپنا نمبر چھوڑو اور ہم بھی سارم بھائی کو یاد دلاتے رہیں گے اور تمہاری ملاقات بھی جلد کرا دیتے. پریشان نہ ہو، اللہ پر توکل رکھو. جی سارم بھائی. ہوتا یہ اب یہ دیکھیں یہ کھلا کیس جو یہ بتا رہی ہے، اور حقیقت دوست تھا اور بڑا پرانا بچپن کا دوست تھا، اور 32-34 ہزار روپے کے پیچھے اس نے مرڈر کیا. اور جب کسی نے ان کے بھائی کا اتنے پیسوں کے لیے مرڈر کر دیا ہے؟ دوست نے، اس کے اپنے دوست بچپن کا دوست تھا. اور کوئی میرے خیال ہے اس کے مرڈر ہونے کے بعد اس کی جو ہے اولاد ہوئی ہے، اسی سال اس کی شادی ہوئی تھی بیچارے کی. پھر ان سب چیزوں کے باوجود وہ بند ہونے کے بعد وہ چھوٹ کر کے آ گیا. اچھا مجرم جو تھا. مجھے یہ بتائیں نا، اگر عدالت جج اس کو ضمانت دے رہا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. اچھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کو پکڑ لیا گیا تھا اور پکڑ لیا گیا تھا. ابھی بھی ایک شخص چھٹا ہے جس نے خود جرم جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں جی میں نے ایسے سے مارا 3 لوگوں کو، جن میں سے 2 کو اس بے دردی سے مارا کہ ان کی شکلیں بھی نہیں شناخت ہو رہی تھی. ڈی این اے کے بعد پتہ چلا کہ یہ وہی شخص ہیں. ہاشمی صاحب قتل کی سزا تو کہتے ہیں کہ مار دو، خون کا بدلہ خون. دیکھیں قرآن کریم کی جو آیت شروع میں آپ نے ترجمہ پڑھا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اگر اس پر غور کریں تو بالکل کلیئر بات ہے. قرآن کریم نے ایک بات بھی بیان کی کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی فساد کے، یا تو یہ کہ اس شخص نے کسی کو قتل کیا ہو تو بدلے میں قتل ہو رہا ہے، قصاص ہو رہا ہے، یا یہ وہ ایسا مفسد ہے، ایسا فساد پھیلا رہا ہے کہ جس سے معاشرے کے اندر فساد پھیل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسے فساد پھیلانے والے، فتنہ پھیلانے، کیونکہ فتنہ قتل سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، والفتنہ تو اشد من القتل قرآن کریم میں، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا. اب یہ جو قتل ہوا یہ فتنہ ہے. صحیح. اس ایک قتل کے پیچھے مزید قتلوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. وہی زمانہ جاہلیت کا دور شروع ہو گیا کہ قتل کے پیچھے قتل. قرآن کریم نے ہمیں واضح طور پر، اور جو میں نے حدیث شروع میں کوٹ کی اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو کلیئر کٹ فرما دیا تمہاری غیرت، یعنی آپ سعد بن عبادہ کون ہے یہ بھی بتا دوں میں. سعد بن عبادہ جو ہے انصار کے سردار ہیں، جتنے بھی انصار مدینے کے انصار تھے نا ان کے سردار تھے. تو ان کا غیرت تو یہ جواب دینا کہ یا رسول اللہ میں قتل نہ کر دوں. تو حضور نے تعریف فرمایا دیکھو کیسی غیرت دکھا رہا ہے. غیرت مند ہونا چاہیے، بالکل غیرت مند ہونا چاہیے، لیکن غیرت مند ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ قانون آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اس کی دھجیاں بکھیر دیں. بالکل. ہاشم صاحب ایک کالر لیں گے، لیکن اس کے بعد میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ تم نے بڑے سے بڑا شرک جیسا گناہ بھی کیا ہو اور اس کے بعد بھی اگر دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو تو وہ معاف کرتا ہے، اور اس طرح معاف کرتا ہے کہ تمہاری برائی کو تمہاری اچھائی بنا دیتا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں اسما ذوالفقار بات کر رہی ہوں. عائشہ. اسما جی کیسے ہیں آپ آفٹر اے لانگ ٹائم؟ جی بالکل. کیا حال ہے تمہارا؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں اسما جی. اور ٹاپک پہ ایسی بہت شکریہ اسما جی. آپ یہ بتائیے، ابھی تو یعنی انسان کے ذہن میں صرف یہی ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں اس کے سلسلے میں واقعے کو ذرا بعد میں ڈسکس کروں گی. پہلے میں یہ کہوں گی عائشہ اور جو آپ کے دونوں گیسٹ بیٹھے ہیں ان کو بھی میری طرف سے سلام ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 3-4 ریزنز ہیں معاشرے کی ظلم اور بربریت کا جو شکار ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ ہم میں لیک آف ٹالرنس ہو گئی ہے. بالکل.
दूसरी बात ये है कि हम कोई भी बात सुनते हैं ना जी, आधी सुनते हैं, अमल पूरा करने की कोशिश करते हैं सही, बगैर तहकीक के, उसको रिसर्च करें। तीसरी बात ये है कि हम कानून को हाथ में लेने के लिए फौरन तैयार होते हैं। बिल्कुल। उसके पीछे दो रीजंस हैं। एक तो कि कानून पे से लोगों का ट्रस्ट उठ गया है। हम लोग कहते हैं कि पुलिस की तरफ जाएंगे तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, या जो मुजरिम है वो छूट के आ जाएगा, जैसे यास्मीन के भाई के केस में हुआ है। जी जी, एग्जैक्टली। तो इस सारी चीज़ों को माशरे में जो ये चीज़ें आ रही हैं ना, उसमें सबसे पहले हमें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, गुस्से पर, नफ्स पर, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे मर्डर्स होते हैं जो कि बेसलेस बातें होती हैं। इस बात को मैं के अलावा कह रही हूँ, सॉरी, इस बात को मैं शामिल नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि हम सुनते ही फौरन ही हमारे यहाँ ये होता है कि औरत के बारे में एक कमेंट भी सुना है, मर्द ने बाहर से सुना, अंदर आया, वो समझता है कि ये मेरी जागीर है, बिल्कुल टोटल प्रॉपर्टी है और मैंने इसके साथ जो करना है कर दूँ मैं। बिल्कुल अस्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझ गई हूँ। इस बारे में हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और इसी तरह से आप लोग अपना अपना बिट शेयर करेंगे तो माशरे में अगर किसी के भी जहन वसी हो जाएं ये सारी बातें सुन के तो ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। हमारे पास मौजूद हैं हाशमी साहब और सारे मर्री साहब, कहीं मत जाएगा, वील बी राइट बैक।